بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت جو ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں یہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں۔ یہ سیلاب پاکستان کے اندر سب سے پہلے خیبر پختونخوا میں شروع ہوا، پھر پنجاب میں، اب سندھ کی طرف یہ بڑھ رہا ہے۔ تو سیلاب اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اور ایسے دل خراش مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ دل خون کے آنسو روتا ہے، انسان اپنے آنسو تھم نہیں کر سکتا، اتنے دل خراش مناظر۔ اور یہ سب کیا ہے؟ ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ اپنے بندے کا نقصان نہیں کرتے، ہمیشہ اپنے بندے کے حق میں ہی فیصلے فرماتے ہیں۔ لیکن جب بندوں کے اعمال اللہ کی نافرمانی میں آ جائیں، انسان اللہ کو بھول جائے، پھر اللہ کی طرف سے اتنے بڑے عذابات آتے ہیں۔ یہ تصویر کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں اور یہاں لنگر بانٹا جا رہا ہے، کھانا تقسیم ہو رہا ہے، اور اس لائن کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جو کروڑوں پتی تھے، جو خود لنگر بانٹا کرتے تھے، جو خود دوسروں کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے۔ آج وہ وقت آ گیا کہ یہ خود لائن میں کھڑے ہو کر اپنا کھانا مانگ رہے ہیں، کھانے پہ مجبور ہیں، بچے بھوک سے پیاس سے بھوکے مر رہے ہیں۔ تو یہ حالات کو بدلنے والا اللہ ہے۔ اس تصویر کے اندر آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پر کھڑے ہوئے ہیں اور نیچے یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے، گھروں کے اندر پانی داخل ہو گیا، گھر کے اندر جتنے بستر ہیں، چارپائیاں ہیں، بیڈ ہیں، سب کے سب پانی کے اندر ڈوب گئے۔ اور یہ اپنی جان بچا کر صرف اکیلے، کوئی چیز ہاتھ میں نہیں پکڑی، صرف اپنی جان بچا کر اپنے گھر کی چھتوں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور کوئی پتہ نہیں کہ یہ چھتوں پر کھڑا ہونا کس طرح وقت تک ان کو نصیب ہو اور یہ تمام مکانات گر جائیں، کیونکہ پانی انتہائی تیز رفتاری میں ہے اور پانی کے اندر یہ مکان ڈوب رہے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر قسم کی آفت سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، باقی وگرنہ اللہ نے پانی کو پیدا کیا انسان کی فائدے کے لیے، انسان کے نفع کے لیے۔ تو آج یہی پانی جو ہے ہمیں ڈبو رہا ہے، غرق کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ نے جب نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے پانی کو بھیجا تھا۔ تو آج وہی پانی اس امت کے اوپر بھی آ گیا اور پورے پاکستان کو پانی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پاکستان کا بہت کم حصہ باقی رہ گیا ہے جس میں پانی نہیں آیا، وگرنہ ہم دیکھ رہے ہیں چاہے وہ سندھ ہے، پنجاب ہے، خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، سارا پاکستان تقریباً پانی کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ تو یہ پانی تو انسان کے نفع کے لیے اللہ نے بنایا تھا، لیکن آج یہ پانی ہمیں ڈبو کیوں رہا ہے؟ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ تو دیکھو اللہ کی طرف سے یہ عذاب کہ ان لوگوں نے اپنے مکان بنائے تھے یہاں رہنے کے لیے، محنت کر کے، مشقت کر کے، پیسے اکٹھے کر کے، کما کے، کہ یہ مکان ہمیں آسائش دیں گے، اس کے اندر ہم رہیں گے، سایہ ملے گا، لیکن اللہ نے وہ وقت تبدیل کر دیا اور یہی مکانات رہنے کے، رہائش کے قابل ہی نہ رہے۔ تو حالات کو بدلنے والے اللہ ہیں، حالات کو لانے والے ہی اللہ ہیں۔ تو ہمارا رجوع ناظرین اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ دیکھو پانی کے اندر لوگوں کا سب کچھ ختم ہو گیا، سامان ڈوب گیا، گاڑیاں ڈوب گئیں، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ جانور تک، جو جانور پال رکھے تھے محنت مزدوری کر کے غریب لوگوں نے، وہ جانور تک ان کے پانی میں بہہ گئے، اور مالک کو پتہ نہیں کہ میرے جانور کون سے ہیں، اور جانوروں کو اپنے مالک کا پتہ نہیں۔ تو یہ حالات لانے والے اللہ ہیں، اس لیے ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیو دوستو، دیکھو یہ جانور آپ کے سامنے ہیں، پانی کے اندر بہنا، جانوروں کو کھانے کو کچھ مل رہا ہے، نہ پینے کو کچھ مل رہا ہے، اور نہ جانوروں کے مالکوں کو کچھ کھانے کو پینے کو مل رہا ہے۔ یہی لوگ جو خود خیرات بانٹا کرتے تھے، تقسیم کیا کرتے تھے، آج یہی لوگ خود خیرات لینے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو غریب کو امیر کر دے، امیر کو غریب کر دے۔ دیکھیں ناظرین، اس تصویر کے اندر عورتیں ہیں، بچے ہیں، سارے ہی پانی کے اندر، اور خالی ہاتھ اپنے گھر کو چھوڑ کر ہجرت کر کے
سامان کچھ اٹھایا ہوا ہے ضروری سامان، باقی اپنے گھر کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو یہ حالات بدلنے والے اللہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہو، نہ تو حکومت کچھ کر سکتی ہے اور نہ کوئی اور نمائندے کچھ کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں اللہ ہے، بچانے والا بھی اللہ ہے۔ تو اس تصویر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں بھی بچے بھی خالی ہاتھ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے گھر ڈوبتے ہوئے چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ وہ گھر جن کو انہوں نے اپنی محنت سے بنایا تھا، مشقت سے بنایا تھا، آج انہی گھروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے سیلاب کی نظر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آج سیلاب ان کے گھروں کو بہا کے لے جا رہا ہے، چھتیں گر رہی ہیں، گھر گر رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ حکومتوں کا اور نہ کسی ادارے کا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے عذاب کا کوڑا ہے، اللہ کی لاٹھی ہے، جب چلتی ہے پھر کسی کو نہیں چھوڑتی۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ سیلاب اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب آیا ہے۔ تو ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہو، استغفار، توبہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اللہ سے، تو اللہ غفور الرحیم ذات ہے۔ اللہ رجوع کرنے والے انسان کو، معافی مانگنے والے انسان کو، توبہ کرنے والے انسان کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ قیامت سے پہلے ہی قیامت ہے، نفسا نفسی کا عالم، کہ اپنا بچا کے نکل رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو تصویر کے اندر تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھو خالی ہاتھ عورتیں مرد اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لاوارث گھروں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی گھروں کے اندر رہنے والا نہیں، اجاڑ گھر ہو گئے ہیں۔ تو یہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ہر ایک کا کوئی کسی کا مکان نہیں ہے، یہ یہاں سے چل چلاؤ کا نام ہے۔ دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ آج تم نے گھر کو چھوڑا، کل کو اللہ وہ وقت لائیں گے کہ تم اس دنیا کو چھوڑ دو گے۔ تو جس طرح ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تصویر کے اندر کہ لوگ بے بسی کے عالم کے اندر اپنے گھروں کو چھوڑ کے اپنی جان بچا رہے ہیں، یہی بے آئینی منظر ہوگا قیامت والے دن۔ ہر بندہ اپنی نفس و نفسی کے اندر مبتلا ہوگا۔ جس طرح آج کسی کی نہیں سوچ رہی، بس ہر ایک کو اپنی پڑی ہے کہ میں بچ جاؤں، میرا مال بچ جائے، میرے جانور بچ جائیں، میری اولاد بچ جائے، کوئی کسی کا نہیں ہے، ہر بندہ دوسرے کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ تو یہی منظر قیامت کے دن بھی ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ ہر بندہ نفس و نفسی پکارے گا کہ میری جان بچ جائے۔ تو ایک بندہ پوری روئے زمین کے لوگوں کو اللہ کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوگا، یا اللہ یہ سارے جہنم میں ڈال دے، مجھے بخش دے، میری جان بخشی ہو جائے۔ تو دیکھو قیامت سے پہلے ہی قیامت کے مناظر ہمیں نظر آنے لگے ہیں۔ اس لیے یہ حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ وہ قادر ذات ہے جو بادشاہ کو فقیر کر دے اور جو فقیر کو بادشاہ کر دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ناظرین، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور تمام سیلاب زدگان کی حفاظت فرمائے۔